بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم حضرات محترم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا سے اپنے لٹے ہوئے قافلے کو مدینہ شریف واپس لاتے ہیں تو اہل مدینہ کی کیا کیفیت ہوتی ہے، تو ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ حضرات محترم، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت 10 محرم الحرام 61 ہجری میں ہوئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد بدبختوں نے امام حسین کے خیموں کو آگ لگا دی، امام حسین کے خیموں کو لوٹ لیا اور شہداء کے سروں کو نیزوں پر بلند کر کے شہروں کی تشہیر کرائی۔ ملک شام، کوفہ اور دمشق پہنچے۔ دمشق سے پھر حضرت امام زین العابدین کربلا شریف واپس آئے اور کربلا سے پھر مدینہ شریف واپس آتے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سالار قافلہ کی حیثیت سے آگے آگے چل رہے تھے۔ جس وقت پہاڑوں کے درمیان سے رحمت للعالمین کے گنبد خضرا کی نورانی تجلیاں نظر آئیں، بے ساختہ زبان پاک پر درود شریف کے مبارک کلمات جاری ہو گئے، زخمی دل کی ایک ایک چوٹ ابھر آئی۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ قلب مبارک جو کربلا سے لے کر کوفہ اور کوفہ سے ملک شام تک پیش آنے والے ایک ایک مصائب و آلام کا سنگین چٹان بن کر مقابلہ کرتا رہا، گنبد خضرا نظر آتے ہی اسے یارے صبر نہ رہا، آنکھیں بلک پڑیں، بے ساختہ پکارے یا رحمت للعالمین، اے بے کسوں کے فریاد رس، اے بے سہاروں کے سہارے۔ آج میں آپ کے جگر گوشہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دشت بے کسی میں سلا کر دائمی فرقت و جدائی کا غم لے کر حاضر بارگاہ ہو رہا ہوں۔ حضرات محترم، مدینہ شریف کی ایک ایک گلی، ایک ایک کوچہ ماتم گدا بنا ہوا تھا۔ اہل مدینہ چیخ چیخ کر رو رہے ہیں۔ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ہیں، بیمار تھے۔ حقیقت کا علم ہوتے ہی بے قرار ہو کر باہر نکل آتے ہیں۔ کمزوری حد سے زیادہ تھی، چند قدم چلتے پھر بیٹھ جاتے۔ اہل بیت کی مظلومیت کو دیکھ کر زار و قطار رونے لگے اور پکارے واہ حسینہ واہ خواہ۔ شدت غم نے انہیں بے ہوش کر دیا۔ جب ہوش آیا تو فرمانے لگے افسوس میں یہاں رہا اور میرے بھائی حسین میدان کربلا میں مصائب و آلام سے دوچار ہوتے رہے، لیکن مجھے خبر تک نہ ہوئی، کاش میں بھی اپنے بھائی حسین کے قدموں پر قربان ہو جاتا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کے قریب آئے، دست بستہ کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے اے نانا جان، دین کے دشمن ہم پر حکمرانی کر رہے ہیں۔ نانا جان، دشمنوں نے ہمارے والد محترم کو بڑی توہین و تحقیر کے ساتھ قتل کیا ہے اور آپ کے پیارے نواسے میرے والد محترم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شدت کی بھوک اور پیاس کے عالم میں شہید کیا۔ نانا جان، میرے بھائی علی اصغر کے حلقوم پہ بدبختوں نے تیر چلایا۔ نانا جان، تمہارے پیارے حسین کو ظالموں نے شہید کیا۔ تمہارے پیارے حسین کے سر مبارک کو کاٹ کر نیزوں پر بلند کیا، لیکن نانا جان وہ سر مبارک نیزوں پر ایسا چمکتا تھا جیسے آسمان کی بلندیوں میں 14ویں کا چاند چمکتا ہے، اور دشمنوں نے ہم پر ظلم کے پہاڑ توڑے، ہمارے مال و اسباب کو چھین لیا، ہمارے خیموں کو لوٹ لیا، ہمارا کوئی مددگار نہ تھا۔ انہوں نے ہماری ہجو توہین کرنے کے لیے اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر ہم کو سوار کر کے شہروں کے مشرق اور مغرب میں ہم کو گھمایا۔ نانا جان، دمشق میں لا کر یزید کے سامنے ہم کو کھڑا کر دیا۔ یزید نے کہا میں نے تم سے اپنا مقصد حاصل کر لیا اور تمہارے والد کے قتل سے مجھے خوشی ہوئی۔ اس نے سوچا کہ مجھے بھی قتل کر دے، میری نسل کو منقطع کر دے، لیکن میری پھوپھی زاد بہن دور سے پکاری اور حاضرین نے شور مچایا تو یزید نے کہا کہ اسے چھوڑ دو، یہ آزادوں میں سے ہے۔ اے نانا جان، کل قیامت میں اس سے ہمارا حق لیجئے اور کل حشر میں فیصلہ کے دن آپ فیصلہ فرمائیے۔